بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی بیان ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح کی زندگی گزارا کرتے تھے اور کس طرح ان کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے اور کس طرح ان کی تکالیف کا احساس فرمایا کرتے تھے اور کس طرح ان کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، انا خیرکم لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ انسان کی اگر گھر کی زندگی پرسکون ہو، گھر کی زندگی میں سکون ہو، محبت ہو، تو باہر کی زندگی پر اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اور اگر گھریلو زندگی میں سکون نہ ہو، ناچاقیاں ہوں، اختلافات ہوں، تو باہر کی زندگی پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے گھر کی زندگی کا پرسکون ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات چل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا کس طرح خیال رکھا کرتے تھے، ان کی تکالیف کا، ان کے دکھ کا، ان کی بیماری کا آپ کتنا لحاظ اور خیال رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک روایت آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ سفر حج پر میں گئیں، یعنی حج کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ ابھی حج شروع نہیں ہوا تھا۔ حج شروع ہونے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو وہ جو عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں جو ہر مہینے میں عورتوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان ایام میں عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی، مسجد میں نہیں جا سکتی، روزے نہیں رکھ سکتی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے ساتھ وہ عذر پیش آ گیا ہے اور اب میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ میں حج نہیں کر سکوں گی، یعنی حج کی عظیم عبادت میں آپ کے ساتھ شامل نہیں رہ سکوں گی کیونکہ میرے ساتھ یہ عذر پیش آ گیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ کا یہ عذر سنا تو آپ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا، ان ھذا امر کتب اللہ علی بنات آدم، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے، ایک معاملہ ہے جو عورتوں کے ساتھ ہے، اس کی وجہ سے تم پریشان نہ ہو۔ فاقضی ما یقضی الحاج، تم بھی اسی طرح حج کرنا جیسے ہم لوگ حج کریں گے، صرف بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کرنا، یعنی حج کے سارے ارکان تم ہمارے ساتھ کر سکتی ہو، شامل رہ سکتی ہو، صرف بیت اللہ شریف کیونکہ وہ مسجد کا حکم ہے اس میں نہیں جانا۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تسلی سنی تو آپ کو اطمینان ہو گیا۔
اور آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو ایک موقع ہے کہ عائشہ پریشان تھیں کہ اس عذر کی وجہ سے میں حج کی عظیم عبادت سے پیچھے رہ جاؤں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی کو اچھے انداز میں دور فرما دیا اور کہا کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی ایسی پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے، آپ حج کے تمام ارکان ہمارے ساتھ ادا کریں گی، مینا بھی جائیں گے، عرفات بھی جائیں گی، مزدلفہ بھی جائیں گی، صرف بیت اللہ کا جو طواف ہوتا ہے وہ نہیں کریں گے، بعد میں کر لیں گے۔ تو اس عمل سے، اس حدیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے گھر والوں کو کبھی کسی بات میں پریشان دیکھیں، صدمے میں دیکھیں، کسی تکلیف میں دیکھیں، تو اس تکلیف کو دور کرنا اور حوصلہ دینا اور تسلی دینا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، طریقہ ہے۔ اس عمل سے گھر کی زندگی اچھی ہو جایا کرتی ہے۔ بعض دفعہ مرد جب عورتوں کو اس طرح کے مرض میں مبتلا دیکھتے ہیں یا کوئی بھی بیماری آ جائے تو اس وقت نفرت کا اظہار کرتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں، عورت سے دور ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ موقع ہوتا ہے کہ عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے تسلی کے بول چاہیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت ملتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، بلکہ عمومی عمل بیان کر رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے اگر کوئی بیمار ہوتا، کسی کو بخار ہوتا، کسی کو کوئی تکلیف ہوتی، کسی کے سر میں درد ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے گھر، دیکھتے گھر والوں کو وہ بیمار ہیں، سر میں درد ہے، بخار ہے، تو آپ بیماری اور تکلیف کی جگہ پر ہاتھ، اپنا دست مبارک رکھتے اور اپنا ہاتھ رکھنے کے بعد دعا دیتے، اللہم رب الناس اذہب البأس اشفہ وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ اللہ ہی شفا دینے والے ہیں، وہی ہمارے رب ہیں، وہی اس بیماری کو شفا سے بدلیں گے اور ایسی شفا دیں گے کہ پھر بیماری نہیں آئے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی عمل ملتا ہے کہ جب گھر والوں کو دیکھتے کسی تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں، بخار میں ہیں، کسی جگہ درد ہے، تو آپ اس جگہ پر اپنا دست مبارک رکھتے۔ ازواج مطہرات بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک رکھنے سے ہی ہماری بیماری دور ہو جایا کرتی تھی۔ آپ کے ہاتھ میں ایسی ٹھنڈک اور ایسا آرام ملتا آپ کے ہاتھ کے رکھنے سے کہ ہماری بیماری، ہماری تکلیف دور ہو جایا کرتی تھی۔ بیماری کے ایام میں گھر والوں کے پاس بیٹھنا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کو تسلی دینا، بیماری کی جگہ، جس جگہ تکلیف ہے اس جگہ ہاتھ رکھ کے دم کرنا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر گھر والے بیمار ہو جائیں تو ہم اس کو کہتے ہیں بھئی تم اپنے والدین کے گھر چلے جاؤ، یعنی صحت کے دنوں میں وہ ہمارے پاس اور بیماری کے ایام میں والدین کے گھر پہ۔ میاں بیوی کا رشتہ تو صحت کے زمانے کا بھی ہے، بیماری کے زمانے کا بھی ہے، یعنی اگر بیوی بیمار ہے تب بھی رشتہ برقرار ہے، باقی ہونا چاہیے، ویسے ہی محبت ہونی چاہیے، بلکہ زیادہ محبت ہونی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ بیوی کو والدین کے، اپنے والدین کے گھر جا کر وہ سکون نہ ملے جو شوہر کے ساتھ ملے گا، خاوند کے ساتھ ملے گا۔ تو یہ بھی ایک غلط چیز ہے کہ صحت کے زمانے میں تو بیوی ہمارے پاس ہو اور اس کو اگر کوئی بیماری آ جائے، تکلیف میں آ جائے، کسی کام کی نہ رہے تو والدین کے گھر چھوڑ دیا، یعنی جب تک وہ کام کر رہی ہے، کھانے پکا کر دے رہی ہیں تو اچھی ہے، اور جب وہ بیمار ہو گئی تو والدین کے گھر چھوڑ دیا۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے، اس سے بھی گھر کی زندگیوں میں بگاڑ اور اجاڑ آ سکتا ہے۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب وہ بیمار ہو
تو اس کی پوری طریقے سے بیمار پرسی کرنا، اس کی عیادت کرنا، اس کو دوا دلانا اور کھلانا، اور اس کے کھانے پینے کا خود انتظام کرنا۔ یہ کوئی شریعت نے لازم تھوڑی کیا کہ وہ ہی کھانا پکا کر دے گی۔ کبھی وہ بیمار ہو گئی ہے تو شوہر بھی کھانا پکا کر دے سکتے ہیں۔ تو یہ گھریلو زندگی میں کچھ ایسے ضابطے ہیں، کچھ ایسے اصول ہیں کہ اگر میاں بیوی ان دونوں ضابطوں کو لے کر چلیں دونوں طرف سے، تو گھر کی زندگی میں اللہ تعالیٰ محبت اور سکون ڈال دیتے ہیں۔ اور گھر کی زندگی میں محبت ہو، سکون ہو، تو یہ زندگی بڑی اچھی چلتی ہے، یہ رشتہ بھی بڑا اچھا چلتا ہے۔ اور اگر محبت اور سکون نہ ہو، اختلافات ہوں، جھگڑے ہوں، اور تو پھر یہ رشتہ، یہ گھر کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے، اس کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں دین سے، شریعت سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزاری، اس سے ہم اپنی زندگی بہتر اور اچھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک۔